الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: ایک، اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو ماننا اور اس کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رمضان کے رکھنا، اور اللہ نے استطاعت اور حیثیت دی ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا۔ روزہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے دنوں میں ایمان اور ثواب کی امید میں روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ آقا فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے روزے دار کو۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ آیا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ، پہلا 10 دن رحمت کا، اوسطہ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، وآخرہ عتق من النیران، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَلَخَلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار فرمایا کرتے تھے کہ وہ رات میں تسبیحات کا، تلاوت کا، قیام اللیل کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی کا اہتمام فرمائیں۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کا معمول رکھتے تھے، معمول فرماتے تھے۔ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اسلام میں؟ روزہ کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں: عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، دار الاسلام یا دار الحرب کہیں پہ ہونا، اور روزے کی فرضیت کا وہاں پتہ چل جائے۔ ان 4 صورتوں میں انسان کے اوپر، مرد عورت کوئی بھی ہو، لڑکا لڑکی جو بھی ہو، اگر وہ بالغ ہے، مسلمان ہے، عقل مند ہے اور روزے کے بارے میں اس کو اطلاع ہے، انفارمیشن ہے، تو ایسے لوگوں پر، لڑکوں پر، لڑکیوں پر روزے اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتے ہیں۔ روزے کی ادائیگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ خواتین یعنی عورتیں حیض و نفاس سے پاک صاف ہوں، یعنی ہر مہینے میں جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے اس سے وہ پاک ہوں، یا بچہ جننے کے بعد جو خون عورتوں کو آتا ہے اس سے وہ پاک ہوں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں عورتوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، اس کی بعد میں قضا کی جاتی ہے۔ جو ان اعمال سے خالی ہوں جو روزے کو فاسد کر دینے والے ہیں، جیسے بیوی سے ہم بستر ہو جانا،
کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے روزے کو فاسد اور خراب کر دیتے ہیں، بلکہ قضا اور کفارہ دونوں ایسی صورت میں لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ رمضان المبارک اور نفل روزے کی نیت غروب شمس سے لے کر آدھا دن تک کے ہے۔ اگر کوئی انسان ان اوقات میں روزے کی نیت کر لیا تو اس کی نیت مان لی جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے روزے فاسد نہیں ہوتے، بھول کر کھانا پینا، کسی چیز کا اچانک اندر چلا جانا حلق میں، اور سرما لگا لینا، آنکھوں میں سرما لگا لینے، سر میں تیل رکھ لینے، یا کسی کی غیبت کر لینے، پچھنے لگوا لینے، یا اسی طرح کوئی گرد و غبار اس کے حلق میں چلی جائے اور وہ اس کو نگل لے، بجائے یہ کہ وہ اس کو کوشش کر رہا ہے نہ نگلنے کی، یا اسی طرح دھواں اس کے حلق میں چلا گیا، یا کوئی مکھی چلی گئی، یا وہ روزہ رکھا ہوا انسان جنبی یعنی ناپاک ہو گیا، جب نہر یا تالاب میں غوطہ لگایا اور پانی اس کے کان میں چلا گیا، یا اسی طرح بلغم آ گیا، تھوک آ گیا، وہ اس کو نگل لیا، یا اسی طرح جب قے غالب آ جائے اور پھر وہ واپس لوٹ جائے، یا اسی طرح دانت میں کوئی لگی ہوئی چیز چنے کے دانے کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو، اس کو وہ کھا گیا، یا اسی طرح انجیکشن لگوا لینے سے، یہ وہ اعمال ہیں جس سے روزے فاسد نہیں ہوتے۔ آج کل جو یہ وبا پورے عالم میں ہے، کووڈ-19 کورونا کا، اس سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان ٹیکے کے لگوانے سے یعنی انجیکشن کے لگوانے سے روزے فاسد نہیں ہوتے ہیں، روزے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ کہ کوئی انسان روزہ رکھا، اس کو توڑ دیا، تو کیا اس کے اوپر صرف قضا واجب ہے یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے؟ 11 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں روزہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی روزے دار نے ایسی غذا کو کھا لیا جن کی طرف اس کا طبعی رجحان اور اس کے ذریعے پیٹ کی خواہش پوری ہوتی ہو، اسی طرح جب روزہ دار بغیر عذر شرعی کے دوا کھا لے، اسی طرح جب روزہ دار پانی یا کوئی دوسری مشروبات پینے کی چیز پی لے، اسی طرح روزہ دار جمع کر لے یعنی ہم بستری کر لے، بارش کے پانی کو پی لے اور جو اس کے منہ میں گیا ہے، بارش کا پانی منہ میں گیا، جان بوجھ کر اس کو پی لیا۔ جب گیہوں دانتوں سے چبا کر کھا لے، یعنی کوئی کھانے کی اس طرح کی چیزیں ہوں اس کو کھا لے جان بوجھ کر، یا اسی طرح تھوڑا سا نمک کھا لیا، سگریٹ حقہ وغیرہ پی لی، یا مٹی وغیرہ کھا لے، ان تمام صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ روزے کا کفارہ کب ضروری ہوتا ہے؟ کفارے کے وجوب کی شرطیں یہ ہیں کہ انسان رمضان المبارک کے روزے کے دوران کھا پی لے تو کفارہ ضروری ہو گیا، قضا تو ہوگا ہی، کفارہ بھی ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان مجبور کر دیا گیا تو مجبور کر دینے کی صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، نہ کھانے کی صورت میں نہ پینے کی صورت میں۔ کسی نے ڈرا دھمکا دیا کہ تمہیں روزہ توڑنا ہے اور انسان نے ڈر کر روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک قضا لازم ہوگا اس کے اوپر، بعد میں ایک قضا کر لے گا وہ۔ کفارہ ہے کیا؟ کفارہ ہے مومن غلام یا غیر مسلم غلام کا آزاد کرنا۔ نمبر 1 یہ ہے، اگر یہ کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے تک روزہ رکھنا، اس طور پر کہ بیچ میں کوئی قضا نہ ہو، یا اسی طرح روزے ایسے رکھے کہ بیچ میں عیدین یعنی عید اور بقرعید کے دن بھی نہ آئیں،
اور نمبر 3 یہ ہے رواج کے مطابق اوسط درجے کا، یعنی درمیانہ اعتبار سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ تیسری شکل ہے کفارے کی۔ کوئی انسان اگر کفارہ دینا چاہتا ہے تو یا تو وہ مسلم یا غیر مسلم غلام کو آزاد کرائے گا، اگر اس کی گنجائش نہیں تو لگاتار 2 مہینے کا وہ روزہ رکھے گا، یا ایک روزہ جان بوجھ کر اس نے توڑا ہو یا پورے مہینے روزہ نہ رکھا ہو، کفارہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح 60 مسکینوں کو وہ کھانا اوسط درجے کا جو وہ کھاتا ہے وہ کھلائے گا، یہ ہے کفارہ۔ روزے دار کے لیے یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں، جیسے سروں میں، مونچھوں میں، داڑھیوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگا لینا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لینا، بغیر وضو کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، دن کے آخری حصے میں مسواک کر لینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے روزے مکروہ اور خراب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ روزے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، ثواب، اجر و ثواب پورا اس کو ملتا ہے۔ السلام علیکم